أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے خلاف ہی پڑ رہی ہے. اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. گزشتہ درس میں ہم نے اسی عنوان پر ایک بات یہ پڑھی تھی کہ عقیدہ توحید کے اس بات پر کفار بھی اتنی بات مانتے تھے کہ جب انہیں مشکل آتی تو یہ خالصتاً اللہ کو پکارتے اور خالصتاً اللہ کو یاد کرتے، چاہے وہ بیماری ہوتی یا کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی. اسی کے متعلق آج کی اسی آیت کا ٹکڑا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 23 کا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو دنیا جہان کے تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، یا ایھا الناس کہہ کے پورے عالم کے لوگوں کو، چاہے وہ ماننے والے ہیں یا نافرمان ہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں، سب کو فرمایا کہ جو تمہاری خطائیں ہیں اور تمہاری غلطیاں ہیں، اس کا نقصان نہ اللہ کو ہونا ہے، نہ اللہ کے فرشتوں کو ہونا ہے، نہ اللہ کے نبیوں کو ہونا ہے. ان غلطیوں کا نقصان تمہیں تمہاری جان پر برداشت کرنا پڑے گا. پہلی بات. دوسری بات، دنیا کے متعلق فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ متاع ہے. متاع کا معنی ہے وقتی طور کا فائدہ ہے، لمیٹڈ اس میں پیریڈ آپ کو ملا ہے، محدود وقت ہے، بس اسی کا فائدہ ہے. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم یہ دنیا کی زندگی کے مزے گزار لو گے اور پھر میری طرف آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا تم کیا کچھ کرتے رہے. اس میں ٹھیک آدمی کے لیے خوشخبری ہے اور برے آدمی کے لیے وعید اور ڈر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا جواب دیں گے. یہ 3 باتیں اس آیت کریمہ میں ہیں. اگر ہم پہلی بات کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہاری غلطیاں ہیں اس کا نقصان اللہ کے فرشتوں کو، انبیاء کو نہیں ہے، اس کا نقصان تمہیں تمہاری جان کے متعلق ہے، تمہاری اپنی ذات کا نقصان ہے. اس کا کیا مطلب؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، لیکن کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں یہ ایسی ہیں جن کا بدلہ اللہ دنیا میں آنکھوں سے دکھاتا ہے. مثلا کسی کے ساتھ بندہ احسان کرے، اچھائی کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھلائی کی بات کر لے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، تو اس احسان کا بدلہ یہ بندہ اپنی زندگی میں یا اپنی اولاد میں خود دیکھتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے. اور اگر اسی طرح کچھ برائیاں ہیں وہ اگر انسان سرزد کر لے تو اس کا نقصان بھی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. 3-4 برائیوں کو حدیث پاک میں گنا گیا ہے. ایک برائی ہے یہ جو ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کا دل دکھانا، اگر اس کی معافی اور توبہ نہ ہوئی تو اپنی اولاد سے اللہ تعالیٰ یہ بدلہ اس کو نکلوا کے دکھائے گا. اگر اس نے اپنے باپ کو رلایا تھا تو اس کی اولاد اسے رلائے گی اگر اس نے توبہ نہ کی. اسی طرح کسی پر ظلم کیا، کسی کے حق کو کھا لیا، اس کے اوپر ایسا ظلم کیا جس سے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا نام لے کے شکایت کر دی، تو اس سے بھی اس کا بدلہ اس دنیا میں لیا جائے گا. اسی طرح ہے دھوکہ فریب. کسی بندے سے کوئی بات طے کی لیکن اس کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ فریب کاری کی، اس کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، اور یہ وہ بندہ اس پر اعتماد کرتا رہا کہ شریف آدمی ہے اور یہ سمجھتا رہا کہ میں نے اسے پھدو لگا لیا ہے، اسے بیوقوف بنا لیا ہے، اس آدمی کو پاگل بنایا ہوا ہے، اور اس نے اس کو دھوکہ دے دیا، تو اس آدمی سے اس کا بدلہ اسی دھرتی پر نکالا جائے گا. تو یہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو تمہاری غلطیاں ہیں اس کا گناہ تمہارے اوپر ہے، اس کا نقصان تمہاری جان کو ہے. اور میرا اللہ جانتا ہے، میں نے یہ باتیں پڑھی بھی ہیں اور آنکھوں سے دیکھی بھی ہیں. آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، میں اسی مسجد کی بات کرنے لگا ہوں آپ کو، پرانی بات ہے.
ایک مرتبہ ایک بزرگ میرے پاس یہاں آئے، اب وہ نام بھی میں نہیں لیتا علاقے کا کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پہنچ جاتا ہے سب تک، اور ویسے ان چیزوں کو راز بھی رکھنا چاہیے، میں صرف واقعہ بتاتا ہوں نام لیے بغیر۔ ان کی عمر تقریباً ہوگی کوئی 75 سے 80 سال ہوگی۔ ایک آدمی کا سہارا پکڑ کے آئے تھے، میں دن کے پہلے حصے میں یہاں سبق پڑھا کے اٹھنے لگا، انہوں نے کہا مولانا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا لمبا ہے یا مختصر ہے؟ کہتے ہیں 10-15 منٹ تو لگ جائیں گے۔ میں نے کہا چاچا جی میں نے ٹائم پورا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، آپ بیٹھیں، آپ کی کوئی چائے پانی کرتے ہیں، میں جنازہ پڑھا کے آ جاتا ہوں۔ جنازہ پڑھانا تھا یہاں عیدگاہ کے اندر۔ میں نے کہا میں ابھی آتا ہوں، میں آپ کی مسئلہ سن لیتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک۔ میں جنازہ پڑھانے گیا، وہاں ایک اور بوڑھے مجھے ملے، وہ میرے ساتھ ویسے چلتے ہوئے آ گئے۔ جب ہم ادھر آئے نا تو یہ 2 بزرگ جمع ہو گئے۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، ایک علاقے کے بھی ہیں، ہم عمر تو نہیں ہیں لیکن دونوں کی داڑھیاں سفید تھی۔ اب میں نے اس سے پہلے بزرگ سے مسئلہ پوچھا، بھائی جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے مول صاحب میں عدالت گیا تھا اور میں نے اپنے بچوں کے خلاف ریٹ دائر کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنی جائیداد سے ختم کرنا چاہتا ہوں، تو جج نے مجھے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں گے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا جی کسی عالم سے لکھوا کے لے آؤ کہ آپ کی اولاد عاق ہے اور آپ کی وراثت سے اس کا حصہ نہیں ہے، تو آپ مجھے پرچہ شریعت بنا دیں، میں عدالت میں پیش کروں گا۔ میں نے ان بزرگوں سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے بچوں نے کیا قصور کیا؟ تو اس نے کہا دیکھا ہے میں لاٹھی پہ آیا ہوں، میری کمر کا مورا ٹوٹا ہے، مجھے میرے بچوں نے مارا ہے، اور واقعی بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ بہرحال میں نے ان کی غم خاری کی، ان کو سمجھایا، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ چاچا جی کسی کو وراثت سے عاق کرنا یہ کسی مولوی کا اختیار نہیں ہے، نہ کسی مفتی کا اختیار ہے، یہ اللہ نے حق دیا ہے، اللہ کا حق ہم بدل نہیں سکتے۔ ہاں ان نے غلطی کی ہے، ان کو معافی منگوائیں گے، کوئی طریقہ اور بنائیں گے، یہ پرچہ شریعت میں نہیں لکھ سکتا، لیکن ان کا اصرار تھا کہ آپ لکھ دو۔ اسی اثناء میں جو دوسرا بزرگ میرے ساتھ نماز جنازہ سے واپس آیا نا، تو یہ ڈائریکٹ اس آدمی کو کہتا ہے کہ تو این قابل میں تنل ٹھیک تھی، اسی قابل ہو تمہارے ساتھ ٹھیک ہوا، اور وہ لڑائی کا ماحول پیدا ہوا نا، تو میں نے اس بزرگ کو میں نے کہا آپ خاموش رہیں، یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں؟ تو یہ بوڑھا رونے لگا جو پہلے آیا ہوا تھا نا۔ میں نے کہا آپ نے میرا مہمان رلا دیا، اس طرح میں ناراضگی کا اظہار کیا نا، تو یہ بزرگ مجھے کہتا ہے جو رونے لگا کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جو بندہ وہ کہہ رہا ہے نا مجھے سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ اس نے جو بات کی ہے نا تو بس یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میری عمر 24 سال تھی، میں نے بھی اپنے ابے کو مار کے گھر سے نکالا تھا، اور آج اس بوڑھے آدمی کی عمر کوئی 75-80 سال ہے، یعنی کہ درمیان میں کوئی آدھی صدی گزری ہے، 50 سال کے لگ بھگ کا زمانہ گزرا ہے، اور اللہ نے اس سے بدلہ نکال کے دکھایا۔ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ اگر اس طرح ہو گیا اور معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی، ان کو راضی نہ کیا، تو اللہ پاک اس دھرتی پر بدلہ نکلوائے گا۔ ایسے ہی کسی کے ساتھ دھوکہ ہے تو جو دھوکہ دے گا وہ دھوکہ کھائے گا، اور اسی طرح ظلم ہے، جو ظلم کرے گا ظلم کا آخرت میں تو بدلہ ملے گا۔ کہتے ہیں آخرت میں جو ظلم کا بدلہ ہے نا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ظلم کا جو آخرت میں حساب ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ بندہ اٹھے گا، اس کی آنکھیں تو ہوں گی لیکن اندھیرا ہوگا، اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا، یہ بھٹکتا پھرے گا، یہ پہلا عذاب شروع ہوگا آخرت کا، لیکن دنیا میں اس سے بدلہ نکلتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو تم گناہ کرو گے وہ تم اپنی جان کا نقصان کر رہے ہو۔ دوسری بات متاع الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے یہ متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں محدود فائدے کو، تھوڑا سا فائدہ ہو۔ عربی زبان میں متاع کا ترجمہ ہوتا ہے سروچا، جس کو ہم سریکی میں سبی کہتے ہیں، جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں۔ تو اب اس کی کیا حیثیت ہے جس سے ہم برتن دھوتے ہیں؟ اس کپڑے کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی حکمرانی اور عزت کو یہ ایک سبی اور اس سروچے سے تشبیہ دی ہے کہ پوری دنیا جو ہے یہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صرف دنیا کی بات کرے، دین کو چھوڑ دے، تو یہ ایک مردار کو کھانے والے کتے کے مترادف ہے۔ الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، یہ کتا بن کے اس کے مردار کو کھا رہا ہے۔ اچھا، اب دنیا کی حیثیت رہنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد آ کے بیٹھ جائیں یہ دین ہے، بازار جائیں یہ دنیا، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ بازار جانا بھی، وہاں پر سنت کے مطابق کاروبار کرنا بھی دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ لیکن بازار میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو بھول جانا یہ دنیا ہے۔ کاروبار میں بیٹھ کے، باقی معاملات میں بیٹھ کے رب کے حکم کو بھول جانا یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ بندے نے کاروبار کر لیا تو یہ نہیں، تو وہاں اللہ کے احکام کو بھولیں گے تو یہ دوسری آیت بتا رہی ہے یہ محدود وقت ہے
پھر اس کے بعد بندے نے اس دنیا سے چلا جانا ہے. کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ اس امت مسلمہ میں یعنی ہماری امت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی امت میں سب سے زیادہ اگر کسی نے عمر پائی ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ 250 سال یا 350 سال ان کی عمر ہے. معمر هذه الامہ، اس امت میں سب سے بڑی عمر پانے والے، تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو باقی کس نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کتنا عرصہ بندہ رہے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اس نے مر جانا ہے نا. اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے جب ہم جائیں گے، اگر ہم نے ایسے اعمال کیے جیسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی خوش ہو، تو پھر ہمیں ایک چیز ملے گی. وہ کیا؟ کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم رو رہے تھے اور مجمع سارا ہنس رہا تھا، مبارکبادی ہمارے والدین کو مل رہی تھی، آپ کا بچہ پیدا ہوا. تو جب ہم مرے تو ہم ہنس رہے ہوں، دنیا رو رہی ہے. تو یہ ہے پھر فائدہ دنیا کا کہ بندہ سیدھا گزار کے جائے. ورنہ تو پھر اس دنیا کے اندر کون سے کون نہیں رہتے. ہم رزق کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. ناراض نہ ہونا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، رزق تو اللہ کتے اور خنزیر کو بھی دیتا ہے. ہم تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ہمیں اللہ رزق کیوں نہیں دے گا؟ ہم رزق کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھول جائیں تو پھر وہ کتا اور خنزیر ہم سے بہتر ہو جائے گا. تو دنیا ایک محدود وقت ہے. تیسری اور آخری بات اس آیت میں فرمایا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا آخر کار تم نے ہماری طرف ہی آنا اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا. یہ بہت بڑی زجر اور توبیخ کی آیت ہے جس میں اللہ تنبیہ اور وارن کر رہے ہیں ہمیں، جیسے کہتے ہیں نا وارننگ مل رہی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا. یہ جملہ بہت سخت ہے اور بہت بھاری الفاظ ہیں. اس سے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کیا پروف کرے گا. آج کوئی بندہ غلط ہو نا تو کسی عدالت میں پیش ہونے پہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ میں عدالت میں پیش کیسے ہوں گا، میں اپنے اوپر یہ الزام کیسے پروف کروں گا. تو جب دنیا کی عدالتوں میں ٹھہرنے میں جھوٹا آدمی ڈر جاتا ہے تو رب کی عدالت جہاں دلوں کے بھید اللہ جانتے ہیں تو وہاں ہم کیا جواب دیں گے. تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ثم الینا مرجعکم پر ایک بات مزید بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری طرف آنا ہے. کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں بندہ جیسے بھی ہے نا، مرے گا جائے گا اللہ کے دربار میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت اور نصیحت یہ کی کہ اگر تم میری اولاد میری بات مانو نا تو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ بنا لینا، میری ہڈیوں کو پیس لینا، وہ بھی راکھ بن جائے، اور اس راکھ کو کہیں ہوا میں، کہیں دریا میں، کہیں پہاڑ پہ جا کے پھینک دینا، پھیلا دینا. تو بچوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی بس ایسے ہی کرنا، مجھے یہ ہے وہ ہے. اپنے اس نے مختلف باتیں بتائیں. مراد یہی تھی کہ میں اللہ کے سامنے پیش کیسے ہوں گا، میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں، گناہ گار ہوں، بس میری جان ختم ہو جائے تو کیا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس بندے کا نظریہ کچھ اور تھا. نظریہ یہ تھا کہ جسم ہے تو اللہ عذاب دے گا، جسم ختم ہو گیا تو اللہ کیسے عذاب دے گا. یہ اس کا اتنا ہی عقل تھا. تو بچوں نے ایسے ہی کیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان نے سب کچھ ایسے راکھ بنا کے اڑا دی ہوا میں تو اللہ نے ہوا کو، پانی کو، پہاڑ کو، مٹی کو، زمین کو حکم کیا کہ اس کے ذرات واپس کرو. تو انہوں نے واپس کیے اور مکمل اس کا جسم بنایا اور اپنے سامنے اللہ نے کھڑا کر کے پوچھا لما فعلتا، کیوں کیا ایسے؟ اس نے کہا اللہ آپ نے مجھے دوبارہ بنا لیا، میں تو سمجھتا تھا جسم ختم تو عذاب ختم، اب تو میں رگڑا گیا، اب نہیں بچوں گا. تو اللہ نے پوچھا، میں نے پوچھا کہ تو نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، من خشیتک، مجھے آپ کا ڈر تھا لیکن میں پھر بھی پکڑا گیا، میں تو بدقسمت نکلا. فرمایا تو بدقسمت نہیں ہے تو خوش قسمت ہے، جا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے. اس سے کیا سمجھ آیا کہ اس بندے کا عقل اتنا تھا، بس سوچ اتنی تھی. تو قبر اور آخرت کا سوال عقل کے مطابق ہے. تو جتنا ہمارا عقل، ہمارا علم ہے، ہم اس کے مطابق کام کریں تو دین کے مطابق جب ہم چلیں گے تو پھر اللہ رب العزت دربار میں سرخرو ہوں گے. ورنہ تو وہ آیات موجود ہے کہ پھر تم میری طرف آؤ گے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے. اللہ پاک ہمیں قیامت میں اور قبر میں سرخرو فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.